الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل. أما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة، وهذه الآخرة مرتحلة قادمة، ولكل واحدة منهما بنو. فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پانی مانگا تھا صادق سے، پانی مانگا. اور فقر کا آ جانا کوئی ناکامی کوئی نہیں. آج کی دنیا میں جسے پیسہ ملے، عزت و شہرت ملے، اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے. جس کو ہر کوئی سلام کرے اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. اسے کوئی پوچھے نہ، جس کی روٹی بھی پوری نہ ہوتی ہو، جس کا ذاتی گھر کوئی نہ ہو، اسے ناکام سمجھا جاتا ہے. وہ خود بھی اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے. یہ ہماری کیا زندگی ہے، ہمارا تو گھر بھی ذاتی کوئی نہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں. یہ انسانوں کا معیار ہے، یہ انسانوں کا معیار ہے کہ جس کے پاس دنیا ہو وہ بڑا آدمی ہے، جس کے پاس کوئی نہ ہو وہ چھوٹا آدمی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا معیار کیا ہے؟ جہاں ہمارا فیصلہ ہوگا، کہ لوگ ہمارا فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اور دنیا بھی فیصلے کی جگہ نہیں، فیصلہ آخرت میں ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ہے کسی کو کامیاب کرنے کا اور ناکام کرنے کا؟ وہ دنیا نہیں، دنیا نہیں، کچھ اور ہے. اچھا، اگر دنیا ہو کامیابی کا معیار، تو سب سے ناکام گھر وہ ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیا کوئی یہ مان سکتا ہے کہ ان کا گھر ناکام ہے؟ جن کے گھر کو پاک کرنے کا اللہ نے کہا ہو، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور جن کی بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا گیا ہو، سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ رضی اللہ عنہا. جن کے بچوں کو جنت کی سرداری دی گئی ہو، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. ادھر تو یہ سنایا جا رہا، اور ادھر یہ حال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت فاطمہ کے پاس، کہنے لگے اب تو بھوک سے جان بھی نکلتی ہے، تو یوں کر اللہ کے نبی کے پاس کچھ مال آیا ہے، جا کے لے آ، کچھ تیرا میرا بھی گزارا ہو جائے. اور 3 دن کا فاقہ تو کوئی بتایا ہی نہیں کرتا تھا، 3 دن کی بھوک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ 3 دن کے اوپر گاڑی گئی تو پھر جا کے زبان پہ کچھ الفاظ آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں، دروازے پہ دستک دی.
تو آپ نے کہا ان ھذا لدق فاطمہ، یہ تو مجھے فاطمہ کی دستک لگتی ہے، دروازے کے کھٹکھٹانے کے انداز سے پہچانا کہ میری بیٹی ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا پہلے تو اس وقت میں کبھی نہیں آتی تھی، آج کیسے آ گئی؟ پھر حضرت ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو۔ انہوں نے دروازہ کھولا، اندر تشریف لائیں، کہا بیٹا کیسے آئے؟ کہ یا رسول اللہ یہ فرشتے تو تسبیح پڑھ کے پیٹ بھر لیتے ہیں، ان کو تو روٹی کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو ما لنا، ہم کیا کھائیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں کھانے کو، اتنے اتنے دن کا فاقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہوینی علی، غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما، بیٹا آج 1 مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا کوئی نہیں جلا روٹی پکانا۔ تو کوئی ملتان میں ایسا گھر کوئی دکھا سکتا ہے کہ جس کے گھر میں 1 مہینہ چولہا ہی نہ جلے، نہ روٹی کے لیے نہ سالن کے لیے؟ 1 مہینہ، اور یہ 1 مہینہ تو اس وقت کی تازہ خبر ہے، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال وما اوقدت النار فی بیت آل محمد۔ فرما رہی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، 2 مہینے ہو گئے نا، اور 2 مہینے گزر جاتے اور آل محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، نہ روٹی کے لیے نہ سالن کے لیے۔ تو کوئی ایسا غریب گھر دکھا سکتا ہے دنیا میں جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا ہی نہ جلے، اور جس کو طاقت اتنی ہو کہ اگر احد پہاڑ کو یوں اشارہ کرے تو سونے کا بن کے دروازے پہ آ جائے؟ ایک ہے نا کہ ملتا ہی نہیں، ایک غریب ایسا ہے جس کو ملتا ہی نہیں تو اس کی تو مجبوری ہے، لیکن ایک فقیر ایسا ہے کہ اگر یوں اشارہ کرے تو احد پہاڑ 10 میل لمبا چوڑا سارا سونے کا بن کے دروازے پہ آ جائے، اور سارے مکے اور مدینے کے پہاڑ سونا بن جائیں۔ عرض علی ربی، کیا میں بعد میں سناتا ہوں۔ تو کہا بیٹا میرے پاس 5 بکریاں آئی ہیں، 5 بکریاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ فاطمہ ہے جو صبر کا پہاڑ ہے، کتنی بھوک آئی کہ منہ پہ زبان پہ شکایت آئی، تو اس موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً جو تھا دے دیتے، اپنی بیٹی کو کون بھوک میں رکھ سکتا ہے، پھر فاطمہ کو۔ اب اپنے نبی کا حال سنو، بیٹا میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہوئی ہیں، اب تو بول تجھے 5 بکریاں دوں یا 5 تمہیں کلمے سکھا دوں؟ اتنا بڑا امتحان ڈال دیا اتنی بڑی فقر کی حالت میں۔ پوری زندگی میں صرف 2 دفعہ سوال کرنے آئی ہیں، ایک دفعہ خادم مانگنے آئیں لیکن شرم کی وجہ سے مانگا نہیں، واپس چلی گئی بس، اور ایک دفعہ یہ آئی ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے، ورنہ پورے 9 برس میں کچھ نہیں مانگا، اتنے فقر کے باوجود۔ تو اتنی اضطراری حالت تھی کہ مانگنے پہ، اور باپ سے مانگنے میں تو کوئی شرم نہیں ہے، باپ بھی رسول اللہ ہو، تو اللہ کا رسول جو شریعت والا ہے، جو ایسی محبوب بیٹی کو کہ جب آپ جہاد پہ جاتے تو اپنی بیویوں سے ملتے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، سب سے آخر میں، پھر جب آپ جہاد سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے، جانے میں سب سے آخر میں، آنے میں سب سے پہلے۔ اتنی محبت ہو اور پھر یہ کہہ رہے ہوں بیٹا یا 5 بکریاں لے لے یا 5 کلمے سیکھ لے، اور پتہ ہے کہ بھوک کی شدت ہے اور بچے بھی بھوکے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے 5 کلمے سکھا دیں، میں 5 بکری نہیں لیتا۔ یہ سارا قصہ کیوں بنایا ہے؟ اپنی امت کا ذہن بنانے کے لیے کہ پیسے کا نام عزت نہیں اور فقیری کا نام ذلت نہیں، اگر فقیری ذلت ہوتی تو میرا گھر سونے چاندی کا بنتا، لیکن یہاں تو ٹاٹ کا، کھجور کے شاخوں کا۔ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں مسجد کو کشادہ کیا گیا تو حجرات مبارک جو آپ کے حجرے تھے
ازواج کے وہ مسجد سے باہر تھے. مسجد کو بڑھایا گیا تو ولید نے کہا اندر داخل کر دو, گرا دو. تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت روئے, کہنے لگے کاش کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا اور ان کو محفوظ کر دیا جاتا, اور آنے والی ہر نسل دیکھتی کہ دو جہان کا سردار کیسے گھروں میں زندگی گزار. اس کے اشارے پر سونے کی بارش ہو سکتی ہے, زمین خزانے اگل سکتی ہے, آسمان بارش سونے کی برسا سکتا ہو جس اشارے پر. تو نے کہا اچھا, واہ بھائی واہ, بیٹی تو پاس ہو گئی. کہا اچھا تو یہ دعا مانگنے سے پہلے کہا کر یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین, تو یہ 5 بکریوں سے بہتر ہے. جب واپس آئیں خالی ہاتھ, حضرت علی نے پوچھا خالی آ گئی؟ فرمانے لگی ذهبت للدنیا وجئت بالآخرہ, میں دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئی. سودا کر لیا, مہنگا سودا کر لیا, سستا چھوڑ دیا. حضرت علی بجائے غصے ہونے کے کہ اللہ کی بندی مروا دیا بھوکے, بچوں کو بھی مجھے بھی, حضرت علی نے کہا خیر ایامک ھذا, تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن. حضرت فاطمہ بیمار ہو گئیں, ان کا حال پوچھنے گئے, دروازے پہ دستک دی, کا بیٹا اندر آ جاؤں, میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے عمران ابن حسین, بڑے قریش کے سردار ہیں. بس فاطمہ نے اندر سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی ایک چادر بھی نہیں پردہ کرنے کے لیے, سر پہ چھوٹا سا رومال ہی ڈال لیں کہ جس سے ایک غیر محرم سے پردہ ہو جائے. تو میرے گھر میں تو اتنا بھی نہیں. تو ہماری عورتوں کے تو ہر جوڑے کا دوپٹہ بھی الگ ہوتا ہے, اور ہر فنکشن کا جوڑا بھی الگ ہوتا ہے, اس کا جوتا بھی الگ ہوتا ہے. پھر بھی ہر سے شکایت ہے. اس لیے میں یہ زندگی سامنے لا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ عزت کسے کہتے ہیں اور ذلت کسے کہتے ہیں. ہم گمراہ ہو گئے ذہنی طور پر. پہلے آدمی کا ذہن خراب ہوتا ہے, پھر عمل خراب ہوتا ہے. ابھی عزت کا معیار عورتوں میں زیور کپڑا, مردوں میں جائیدادیں, کاروبار, میرے اتنا کاروبار, میری اتنی زمین, میرا اتنا, میرا اتنا, میرا اتنا. ذرا لوٹ کے 1400 برس پیچھے اپنے نبی کے گھر کا نقشہ دیکھو اور سنو کہ وہاں کیا کچھ ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ 2 ٹکے, اور وہ کیا لے سکتا ہے؟ پہاڑوں کو سونا بنوا سکتا ہے, جنت کو زمین پہ اتروا سکتا ہے, وہ ہے. تو آپ نے اپنی چادر اندر دی, کہا بیٹا میری چادر سے پردہ کر لو. دروازے سے اندر پکڑا گیا, دونوں اندر آئے. کیا ہوا بچہ؟ یا رسول اللہ باپ کی قربت سے ذرا دل پسیج گیا, رونے لگی. کہا پہلے بھوک تھی تو غذا نہیں تھی, اب بیماری ہے تو دوا کوئی نہیں. اللہ, تو آپ بھی ساتھ رونے لگے. سبحان. طائف میں پتھر کھائے کوئی نہیں روئے, بیٹی کے آنسوؤں نے رلا دیا. اور ابھی بھی اشارے ہوتے تو دروازے کھلتے, تو آپ نے گلے لگایا, پیار کیا, کہا بیٹا غم نہ کر, والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام ذواقا, اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے, 3 دن گزر چکے ہیں, میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں چکھا. اللہ اکبر. اپنی امت کے غریبوں کے لیے کوئی شکایت کا موقع نہیں چھوڑا. کوئی ہے فقیر ملتان میں, کوئی دکھاؤ تو اسے جو 3 دن جس کو کھانے کو کچھ نہ ملے. تو روزانہ چولہے جلتے ہیں, غریب سے غریب کے گھر میں بھی روز چولہا جلتا ہے, نہیں تو ایک دفعہ تو جل ہی جاتا ہے. یہاں تو 2 مہینے, اور یہ 3 دن. پھر یہاں کہا یہ جنت کی سرداری جوڑے بدل کے نہیں ملی, زیور پہن کے نہیں ملی, پیٹ پہ پتھر باندھ کے ملی ہے. یہاں بشارتی, یہاں جب بیماری ہے تو دوائی نہیں, بھوک ہے تو روٹی نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے, یہاں اللہ کے حبیب نے یہاں خوشخبری دی. کیا کہا؟ بیٹا کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ,
تجھے یہ شرف کافی ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، لے لو سرداری۔ اور پھر یہاں کہا عرض علی ربی لیجعل بطحاء مکہ وہبا، اللہ نے مجھ سے کہا کہ وہ تو سونا بنا دوں یہ سارے پہاڑ، اب عہد نہیں، سارے پہاڑ مکے کے مدینے کے سونا بنا دوں؟ کہ نہیں یا اللہ، اجوع یوما واشبع یوما، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا، جب بھوک لگے گی تجھے یاد کروں گا، جب روٹی کھاؤں گا تیرا شکر ادا کروں گا، مجھے نہیں چاہیے سونا اور چاندی۔ تو اتنی میری بات سے یہ بات اللہ کرے ہم پر واضح ہو جائے کہ مال اور دولت عزت نہیں، فقیری ذلت نہیں، عزت اور ذلت کا معیار اور ہے۔ اللہ کا فرما بردار بن جانا یہ عزت ہے، اب چاہے پیسہ ہو چاہے فقر ہو، اور اللہ کا نافرمان ہو جانا یہ ذلت ہے، چاہے دولت ہو اور چاہے فقر ہو۔ اللہ کی فرما برداری کا نام عزت ہے اور اللہ کی نافرمانی کا نام ذلت ہے۔ اللہ کے راضی ہو جانے کا نام عزت ہے اور اللہ کے ناراض ہو جانے کا نام ذلت ہے۔ اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ چلنے والا عزت والا ہے اور اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑنے والا ذلت والا ہے۔ یہ ذہن اس وقت دنیا میں کوئی نہیں۔ تو ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مان کے چلنا ہمارا اوپر اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے لگایا، لٹایا، کھپایا، تو آپ کے طریقے پہ چلنا ہمارے ذمے ہے اور اللہ کے رسول کا ہم پر حق ہے۔ اب عزت اور ذلت، کامیابی ناکامی، اس کا معیار وہ نہیں جو آج مردوں اور عورتوں نے سوچا ہوا ہے۔ ایک بات میں نے بتا دی، اب کامیاب اور ناکام کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے گھر والے کا کاروبار چل رہا ہو، بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور آگے چل کے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی تاجر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی وزیر بن جائے، کہتے بھائی یہ ماں باپ تو کامیاب ہو گئے، اور جس کو کوئی پوچھے کوئی نہ، کہتے یہ تو ناکام ہے، ان کی کیا زندگی۔ ایک دفعہ ہماری زمین میں یہ خانہ بدوش آ گئی جو پھرتے، تو میں صبح نکلا نماز پڑھ کے پھرتے پھرتے واپس لوٹا تو وہ خیمے لگائے ہوئے، سردی سخت، تو میں ان کے پاس چلا گیا ان سے دین کی بات کرنے، تو وہ آگ جلا رہے تھے، میں بھی پاس جا کے بیٹھ گیا۔ تو ان کا ایک جملہ، باتیں تو بہت ہیں، ان کا یہ ہماری کیا زندگی ہے، ہماری تو کوئی زندگی نہیں، صبح یہاں شام وہاں، صبح یہاں شام وہاں۔ یہ اس خانہ بدوش سے لے کر گلگشت کے بڑے سے بڑے بنگلے والے کا ایک ہی ذہن ہے کہ کامیاب وہ ہے جسے دنیا کی عزت اور شہرت اور دولت مل جائے، اور ناکام وہ ہے جسے کچھ بھی نہ ملے۔ یہ پوری دنیا کے مردوں اور عورتوں کا ذہن ہے۔ ان کا جس کی تو پانچوں گھی میں ہے، کہتے ہیں اس کی پانچوں گھی میں ہے، کیا مطلب کہ دولت بھی آ رہی، عزت بھی مل رہی، شہرت بھی مل رہی، جوڑے بھی آ رہے، گرمی سردی کی سیریں بھی ہو رہی، اس کی تو پانچوں گھی میں ہے اور اس کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ تو اب اللہ کی کتاب نے کیا کہا کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ تو اللہ یوں کہہ رہا ہے قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ اے میرے حبیب آپ ان کو بتائیں کہ تمہارے رب کی نظر میں ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن دوزخ میں چلا گیا ہے، اس کے اوپر بھی آگ ہوگی، اس کے نیچے بھی آگ ہوگی، لہم من جہنم مہاد، آگ کا بستر ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور آگ کی چادر ہوگی، اور یسقى من ماء صدید، پیپ، پانی نہیں پیپ ہوگا، پیپ زخموں سے گندگی کو جمع کر کے اسے کھولا کر اللہ تعالیٰ کہے گا یسقى من ماء صدید، پیو یہ پلایا جائے گا، کہے گا میں نہیں پیتا، کیسے نہیں پیتا؟ ایک فرشتے کا گرز پڑے گا، اگر وہ گرز زمین پہ مار دیا جائے تو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یتجرعہ، پیے گا زبردستی، ولا یکاد یسیغ،
پی نہیں سکے گا، پینا پڑے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، چاروں طرف سے موت کے سائے نظر آئیں گے پر مر نہیں سکے گا، تو کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت تو کہاں ہے، آجا اور مجھے موت دے دے۔ اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت نہیں، ادعو ثبورا کثیرا، تم لاکھوں موتیں بھی پکارو تو موت نہیں آئے گی۔ ذوقوا مس سقر، اب یہ چکھو، یہ میرے بھائی اور بہنوں یہ ناکام ہے۔ اب اپنے حبیب کی سنو، یہ قرآن ہے۔ لا تغبطن فاجرا بنعمة فإنك لا تدري أن له قاتلا يعني النار، فرمایا کہ کسی نافرمان کی دولت دیکھ کے کبھی ہائے نہ کرنا، نہ تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ کسی نافرمان کی دولت اور عزت اور شہرت دیکھے تم ہائے نہ کرنا کہ ہائے ہم بھی ایسے ہوتے، کیونکہ تمہیں خبر نہیں کہ اس کے پیچھے دوزخ کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اب یہ قرآن کی حدیث، ناکام کون ہے؟ دوزخ میں جانے والا۔ دوسرے انداز سے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے اور ترازو میں تولے جاتے وقت ان کی بھلائیوں کا پلڑا اونچا ہو گیا اور گناہوں کا پانسا نیچے ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی، ان سے قریش کہنے لگے ہم قریشی ہیں، تو فارسی ہے۔ ایک تو عرب ہونا ہی بہت بڑی عزت ہے، بے شک، پھر قریش ہونا اس سے بھی بڑی عزت ہے، خاندان کے لحاظ سے سید ہونا اس سے بھی بڑی عزت ہے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں اگر ایمان و عمل نہیں ہے۔ تو وہ قریشی کہنے لگے ہم قریشی ہیں، تو فارسی ہے۔ حضرت سلمان نے کہا میں تو فارسی بھی نہیں، میں تو گندے پانی سے بنا ہوں، بل خلقت من نطفۃ نجسہ، میں تو ناپاک پانی سے بنا ہوں۔ وسأعود جیفۃ منتنا، اور کچھ سال کے بعد میں مردار بدبودار ہو جاؤں گا، پھر مجھے اللہ کھڑا کرے گا۔ فَإِن ثَقُلَتْ مَوَازِينِي فَأَنَا كَرِيمٌ وَإِن خَفَّتْ مَوَازِينِي فَأَنَا لَئِيمٌ، پھر قیامت کے دن اللہ مجھے اور تم سب کو کھڑا کرے گا۔ اگر اس دن میری نیکیاں بڑھ گئیں تو پھر میں عزت والا ہوں، اور اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں تو پھر میں ذلیل و خوار ہوں، پھر چاہے کوئی قریشی ہے چاہے فارسی ہے، سبھی رگڑا مل جائے گا، سب رگڑے جائیں گے۔ تو جس کی نیکیاں گھٹ گئیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ناکام ہو گیا۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ فی جہنم خالدون، دوزخ میں گئے ہمیشہ کے لیے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تلفح، آگ جلا رہی ہے، کس کو؟ وجوہہم، ان کے چہروں کو، وہم فیہا کالحون، اور اس میں پڑے ہیں وہ سیاہ کالے ہو کر کوئلہ بن کے، نہ مریں نہ جییں۔ ان کو اللہ تعالیٰ ناکام فرما رہا ہے کہ یہ ناکام لوگ ہیں۔ اور اس میں 7 دوزخ کے 7 حصے ہیں اور جنت کے بے شمار ہیں۔ دوزخ میں صرف 7 ہیں، جنت بے شمار ہے، نیچے سے اوپر کو جاتی ہے، دوزخ اوپر سے نیچے کو آتی ہے۔ سب سے اوپر جہنم ہے، اس کے نیچے حطمہ ہے، اس کے نیچے لظا ہے، اس کے نیچے سقر ہے، اس کے نیچے سعیر ہے، اس کے نیچے سقر ہے، اس کے نیچے جحیم ہے، اس کے نیچے حاویہ۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّهَا لَظَى وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہ سب الفاظ قرآن میں آئے ہوئے ہیں۔ جہنم کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ کون سے مسلمان؟ مرد عورت جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور توبہ کیے بغیر مر گئے۔ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا ہے، توبہ کیے بغیر مر گئے، یہ جہنم۔ یہ حوالات ہے، اس میں جو ایمان پہ مرا لیکن اپنے ساتھ نافرمانی، جھوٹ لے کے مرا، شراب لے کے مرا، بدکاری لے کے مرا، رشوت لے کے مرا، بے پردگی لے کے مری، عورت بے پردگی لے کے مری، غیبت کو لے کے مری، چغلی کو لے کے مری، نماز کے چھوڑنے کو لے کے مری، حج کے فرض کا نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، اور جتنے کبیرہ گناہ ہیں، ان میں جو مر گیا یا مر گئی یہاں جانا پڑے گا، اور پھر اپنی اپنی سزا بھگت کے نکلتے جائیں گے۔
اس کے نیچے خطمہ، یہ عیسائیوں کے لیے ہے. اب یہ سینٹرل جیل ہے، اس میں جو گیا کبھی نہیں نکلے گا. پھر اس کے نیچے لظا ہے یہودیوں کے لیے، اس کے نیچے سعیر ہے مجوسی جو پرانے ایرانی ہوتے تھے آگ کے پجاری، اس کے نیچے سقر ہے، یہ بیچارے ہندوؤں کے لیے، ستاروں کو پوجا، درختوں کو پوجا، پتھروں کو پوجا، ان کے لیے. اور اس کے نیچے جہنم ہے عرب کے مشرکین کے لیے جنہوں نے اللہ کے رسول سے لڑائیاں لڑی، جس میں ابو جہل بھی ہوگا. اور سب سے نیچے حاویہ ہے منافقین کے لیے، جس میں عبداللہ بن ابی ہوگا، منافقوں کا سردار. تو حاویہ سب سے سخت ہے، اس سے کم جہنم ہے، اس سے کم سقر ہے، اس سے کم سعیر ہے، اس سے کم لظا ہے، اس سے کم خطمہ ہے، اور سب سے تھوڑا عذاب جہنم ہے. اور سب سے تھوڑا عذاب جو جہنم ہے، اس میں سے آگ کی ایک چنگاری باہر نکل جائے تو سارا جہان جل جائے. سب سے تھوڑا اس میں سے ایک لوٹا پانی نکال کے 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندر کھولنے لگیں گے. اس کا ایک پتھر نکال کے ساری دنیا کے پہاڑوں پہ رکھا جائے تو سارے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں. یہ کون ہے میرے بھائی اور بہنوں؟ یہ ناکام ہیں. ان کو ناکام کہا ہے اللہ نے. پھر اللہ کے نبی کی سنو، الا وانکم جعلتم نصبا وجعلت نصبی جعلت اکرمکم اتقاکم ولكن ابیتم وقلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان اليوم اضع نسبکم وارفع نسبی این المتقون. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا، اے لوگو، ایک عزت کا پیمانہ میں نے بنایا، ایک عزت کا پیمانہ تم نے بنایا. میں نے عزت کا پیمانہ بنایا تقوی کو، جو تقوی والا ہے وہ عزت والا ہے. اور تم نے عزت کا پیمانہ بنایا پیسے کو، کہ جو پیسے والا ہے وہ عزت والا ہے. تو آج تم دیکھو گے کہ تمہارے معیار ذلیل ہو جائیں گے، تمہارے پیمانے ٹوٹ جائیں گے، اور تمہارے رب کا پیمانہ اور تمہارے رب کا معیار آج نکھر کے سامنے آ جائے گا. این المتقون، کہاں ہے تقوی والے مرد اور تقوی والی عورتیں؟ آ جاؤ. یہ کون ہوئے بھائی؟ یہ ناکام لوگ ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا، ایک دن ہم نے مقرر کیا ہے، وہ کون سا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور، آواز پڑے گی. فتأتون افواجا، تم فوج در فوج آؤ گے. وفتحت السماء، آسمان کھلے گا. فکانت ابوابا، دروازے بن جائیں گے. وسیرت الجبال، پہاڑ چلیں گے. فکانت سرابا، ریت بن جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، یہ دوزخ آ گئی. کن کے لیے؟ للطاغین، نافرمانوں کے لیے. کیا ہے؟ مآبا، ٹھکانہ. کتنا رہیں گے؟ لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ رہیں گے. کیا ملے گا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ٹھنڈک نہ پانی. تو کیا ہے؟ الا حمیما، گرم کھولتے پانی. وغساقا، کانٹے دار جھاڑیوں کا کھانا یا زخموں سے نکلا ہوا گند، یہ ان کا کھانا ہے. کیوں؟ جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ ہے. کس بات کا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں اس دن کا یقین نہیں تھا. وکذبوا بآیاتنا کذابا، انہوں نے میری باتوں کو جھٹلا دیا. وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم بھی ہر چیز کو لکھتے رہے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو تمہارا عذاب اور بڑھتا جائے گا، کبھی نہیں گھٹے گا. تو میرے بھائی اور بہنوں، پتہ چلا کہ ناکام کسے کہتے ہیں؟ ناکام وہ ہے جو دوزخ میں چلا گیا. اب کامیاب کون ہے بھائی؟ کامیاب کون ہے؟ ومن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، واما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، واما من اوتی کتابہ بیمینہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. یہ اللہ نے تصویر کھینچی ہے کامیاب مرد اور عورتوں کی. جانو بھائی کامیاب کون ہے؟ ان کا جس کو پیسہ مل گیا کامیاب، جس کو گلگشت میں گھر مل گیا وہ کامیاب نہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بوجھل ہو گیا وہ کامیاب، جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب، جو دوزخ سے بچ گیا وہ کامیاب، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب، جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئی وہ کامیاب، جس کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی وہ ناکام، جس کے سیدھے ہاتھ کا پلڑا جھک وہ میں گھر مل گیا وہ کامیاب نہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بوجھل ہو گیا وہ کامیاب، جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب، جو دوزخ سے بچ گیا وہ کامیاب، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب، جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئی وہ کامیاب، جس کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی وہ ناکام، جس کے سیدھے ہاتھ کا پلڑا جھک گیا وہ جنتی وہ کامیاب، جس کے الٹے ہاتھ کا پلڑا جھک گیا وہ جہنمی وہ ناکام ہو گیا. یہ کامیاب ہیں، یہ ناکام ہیں. کامیاب انسان مرد اور عورت، ان کی کامیابی کا فیصلہ سامنے ترازو کے ہوگا. جب ترازو کا پلڑا جھکے گا فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کی بیٹی فلاں فلاں کا بیٹا پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا. اب ناکام نہ ہوگا. اب دیکھ ان کے حسن و جمال و جلال کو. ہر مرد اور عورت کا قد 60 ہاتھ اونچا 125 فٹ اور 7 ہاتھ چوڑا، کوئی 16 فٹ چوڑائی 125 فٹ اونچائی. دنیا میں یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے اور عورتوں میں اما حوا علیہ السلام سب سے خوبصورت تھیں. حوا جیسی کوئی خوبصورت عورت پیدا نہیں ہو سکتی، نہیں ہوئی، نہ ہوگی. اما حوا کو سب سے حسین بنایا، یوسف علیہ السلام کو مردوں میں سب سے حسین بنایا. تو ہر مرد عورت کامیاب جنتی، جنت والا، اس کا قد 60 ہاتھ اونچا ہو جائے گا 125 فٹ اور 16 فٹ چوڑائی میں. اور یہ اونچائی ہے. پھر لگائے گا کپڑے پہناؤ، اب درزی کی ضرورت کوئی نہیں، اب خریداری کی ضرورت کوئی نہیں. جنت کے 100 جوڑے سامنے پیش ہوں گے، پہننے بھی نہیں پڑیں گے، اللہ ہی پہناوے گا خود بخود زیب تن. ہر جوڑے کا رنگ الگ، خوشبو الگ، مہک الگ، اور ہر جوڑا نچلے جوڑے میں نظر آئے گا. یہ نہیں کہ کرتے کے نیچے بنیان نہ نظر آئے، سویٹر کے نیچے قمیص نہ نظر آئے. 100 جوڑے الگ الگ نظر آئیں گے اور ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ حسن و جمال کے زاویے بنتے ہوئے نظر آئیں گے. 100 قسم کے چہرے میں حسن کے ناز و انداز کے زاویے اللہ بنائے گا، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. سر پہ تاج رکھے گا جس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو چمکائے گا، اور ان کے چہروں پر سورج کی روشنی اور ان کا وجود نورانی پاکیزہ. اور یہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ بھائی میرا پرچہ پڑھو. جو بچے پاس ہو جاتے ہیں نا وہ سب میں پاس ہو گیا. کہیں گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ. ہر مرد عورت کہے گا آؤ بھائی میرا پیپر دیکھو. پاس نہیں، اول آ گیا، پاس ہو گیا. وہ بس اس لیے پاس ہو گیا کَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. مجھے پتا تھا کہ اللہ نے میرا حساب لینا ہے، میں تیاری کرتا رہا. یہ اس کا جواب آئے گا آسمان سے، عرش کے اوپر سے جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. میرے بندے کو کامیاب زندگی مل گئی. یا اللہ کہاں ملی؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں ملی. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوئے. ذللت قطوفها تذلیلا، مسخر کیے ہوئے. جنل جنتین دان، پھل سر کے اوپر لٹکے ہوئے، جھکے ہوئے، پکے ہوئے. سائے پھیلے ہوئے، پانی بہتے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، کیلے تہبتہ، نہریں چلتی ہوئی، چشمے ابلتے ہوئے، چشمے بہتے ہوئے، چشمے اٹھتے ہوئے. دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر. کا دنیا میں شراب نہ پی کیونکہ میں تمہیں خود پلانے والا ہوں.
سقاہم ربہم شرابا طہورا، تمہیں اپنے ہاتھ سے پلا دے گا تمہارا رب. آؤ میں پلاتا ہوں. یشربون، کچھ جنتی خود پیئیں گے. یسقون، کچھ جنتیوں کو پلایا جائے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور کئی جنت والوں کو اللہ خود پلائے گا. میرے ہاتھ سے پیو. یہ کامیاب انسان ہے. وہ کہے گا ہاں فی عیشۃ راضیہ، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. کیا کرو یا لگا کلو کھاؤ، پخانا نہیں ہے. واشربو، پیو، پیشاب نہیں ہے. کس لیے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کی، کوشش کی، یہ اس کا بدلہ ہے کہ جاؤ چلے جاؤ. اب زندگی ہے، موت نہیں. جوانی ہے، بڑھاپا نہیں. صحت ہے، بیماری نہیں. محبت ہے، نفرت نہیں. ملک ہے، زوال نہیں. عروج ہے، زوال نہیں. امن ہے، جنگ نہیں. محبتیں ہیں، عداوتیں نہیں. امن ہے، خوف نہیں. ایک دل سب کا ہو جائے گا، اور سینوں سے کھوٹ نکل جائے گا، اور غصہ نکل جائے گا، اور حسد نکل جائے گا. ہر قسم کی غلاظت سے نکال کے اب کہے گا اب کھاؤ، اب پیو، اب پہنو، اب حسن کے شوق پورے کرو. جمعہ بازار لگے گا جنت میں. جمعہ بازار نہیں لگتا دنیا میں، جنت میں جمعہ بازار لگے گا. یہ کیسا بازار ہے؟ اس میں مردوں عورتوں کا الگ، مردوں کا الگ. اس میں بڑے خوبصورت تصویریں لٹکی ہوئی ہوں گی. ہر تصویر کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے چہرے میں تبدیل ہو سکتی ہوں. اگر مجھے کوئی شکل پسند آ گئی تو اس کے اگلے لمحے میں میرا اوپر والا چہرہ اس کے مطابق ہو جائے. اگر کسی خاتون کو کوئی تصویر پسند آ گئی کہ میں ایسا بن جاؤں تو اب اسے لمبے چوڑے میک اپ نہیں کروانے پڑیں گے، 1 سیکنڈ میں اوپر والا چہرہ بدل کے وہ ہو جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، لے لو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو پاؤ، جو مانگو ملے گا، جو سوال کرو پورا کیا جائے گا. اب کھانے کی خواہش پوری کہ پرندوں کی داریں، پینے کی خواہش پوری کہ دودھ، شہد، شراب، معین، رحیق، سلسبیل اور تسنیم اور کافور اور یہ سارے چشمے اور شرابیں اور دودھ اور پلانے والے، کہیں غلمان، کہیں فرشتے، کہیں خدام اور کہیں اللہ خود. یہ سننے کا شوق ہے، اب اللہ کا کلام سنو. کہ دنیا میں اپنے کانوں کو گانے سے بچا لو، حرام سے بچا لو. جس نے دنیا میں گانا سنا وہ جنت کا نغمہ نہیں سن سکتا. جس نے دنیا میں ریشم پہنا مردوں میں سے وہ جنت کا ریشم نہیں پہن سکتا. جس مرد نے دنیا میں سونے چاندی کو پہنا وہ جنت کے سونے چاندی سے محروم ہو جائے گا. تو آؤ اب اللہ سنانے والا ہے کہ سب کو اپنے دربار میں بلائے گا، پھر اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں، میری وہ بندیاں کہاں ہیں جو دنیا میں شیطان کا گانا نہیں سنتے تھے، آج میں انہیں جنت کا نغمہ سناؤں گا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، یاقوت کی طرح، تجھے لے کے اڑیں گے جہاں تو چاہے گا. دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، تجھے لے کے اڑیں گے جہاں تو چاہے گا. تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، اوپر جواہرات کا ہے، اور اس کا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہے. تیسرا بولا یا چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ عرب بدو ہے نا، عرب بدو صحرا پسند کرتے ہیں. تو آپ نے کہا صحرا تو ہے پر ریت کا نہیں، مشک و یاقوت کا ہے. پانچواں بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے؟ دنیا میں تو سننے نہیں دیتا، آگے ہے. دیکھو کیسا اللہ کریم ہے، روک دیا پر پردے نہیں پھاڑے سننے والوں کے. تو سنتے رہو، ہم دیکھ رہے ہیں. ان السمع، ان کانوں سے پھر پوچھ لوں گا. والبصر، ان آنکھوں سے پوچھ لوں گا. والفؤاد، اس دل سے پوچھ لوں گا. کل اولئک کان عنہ مسئولا، آؤ گے تو میرے ہی پاس پوچھ لوں گا کیا سنا تھا، کیا دیکھا تھا، کیا جذبے تھے، پوچھ لے گا. پھر کہاں بھاگے گا؟ انکار ہو نہیں سکتا. کان بولے گا، آنکھ بولے گی، دل بولے گا، زبان نہیں، وجود بولے گا. تو کہاں ہے وہ، کیا ہے؟ اللہ کا دربار لگے گا. اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میری تعریف کا گیت سناؤ. اللہ کی توحید کا نغمہ گائیں گی. اس کے ساتھ جنت میں ایک درخت ہے جس میں سے موسیقی کی آواز نکلے گی، اس کا ساز ہوگا، جنت کی عورت کا سر ہوگا. یہ وہ عورت ہے جو سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں، اس کی آواز کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ کبھی ایسا سنا ہے؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ وہ بھی ہے یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام دنیا میں زبور جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے، درخت بھی جھومنے لگ جاتے تھے. انسان تو کیا ہوگا، جنگل کے جانور نکل کے آ کے بیٹھ کے سننے لگ جاتے. شیر چیتے بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے.
کہے کہ داؤد آج جنت والوں کو سنا، تو داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز، تو پوچھیں گے بتاؤ ایسا کبھی سنا؟ جھوم رہے ہوں گے، کہیں گے یا اللہ کبھی نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤ، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا بھی ہے، یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آؤ ممبر پہ آ جاؤ۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اور جنت کا ساز ہے، جنت بھی مست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ کبھی ایسا سنیں؟ کہیں گے کبھی نہیں سنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤ، اس سے اچھا سناؤ، تو یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا۔ لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارے مہربان اللہ کی باری ہے۔ اے رضوان پردے اٹھا دو، اللہ اور بندوں کے درمیان پردہ ہو، کہ پردے اٹھا دو، 70,000 نور کے پردے اٹھیں گے اور اللہ سامنے مسکراتا ہوا۔ اب یہ سوچیں یوسف علیہ السلام اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو دیکھ کر عورتوں کے ہاتھ میں پہ چھریاں چل گئی، انہیں پتہ نہ چلا یوسف کے بنانے والے میں کیا حسن ہے۔ اللہ سامنے آ جائے، جنت بھی مردوں کو خامند اور مردوں کو بیویاں بھول جائیں گی، بیویوں کو خامند بھول جائیں گے، سب مست اللہ میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، اللہ تم میں سے ایک ایک کا نام لے کر بات کرے، بتاؤ کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ اور اس بول کا اور اس حال کے پوچھنے کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں۔ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، سارا وجود زخموں میں چور ہو گیا، روئے روئے میں درد بھر گیا۔ جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک دن ایک آدمی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا تو اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، بھائی ایک بول کی جو لذت ہے میرے سارے درد نکال کے باہر کر دیتی تھی۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک عورت ایک مرد اللہ کے سامنے، پردے ہٹ چکے، موت مر چکی، جوانی کامل ہے، بڑھاپا ختم، غم ختم، بے چینی ختم، بے سکونی ختم، سارے دکھ درد مٹ گئے، جوانی کمال پر، زندگی کمال پر، محبت کمال پر، حسن کمال پر، دولت کمال پر، ملک کمال پر، اور آپس کی الفتیں کمال پر، ملاپ کمال پر، ہر چیز نعمت میں کمال پر، اور پھر اللہ سامنے جمال کے ساتھ بولے ہاں بھائی کیا حال ہے؟ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ یہ کامیاب انسان ہیں، یہ کامیاب انسان ہیں، ان کا مرنا کامیابی ہے، ان کا جینا بھی کامیابی ہے۔ ایمان والے کے لیے موت کوئی چیز نہیں۔ اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمیں اسلام دیا، اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمیں اسلام دیا کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی لینی ہے تو میرے اسلام پہ آ جاؤ، اور اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ایک بات درمیان میں سنا دوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایمان والی عورت جنت میں افضل ہوگی یا جنت کی حور افضل ہوگی؟ یہ سوال کیوں کیا کہ انسانی خمیر آگ پانی مٹی ہوا ہے اور جنت کا خمیر مشک عنبر زعفران کافور ہے، تو جو عورت مشک عنبر زعفران کافور سے بنے یقیناً وہ اعلیٰ ہونی چاہیے، اور جو عورت آگ پانی مٹی ہوا سے بنے وہ ادنا ہونی چاہیے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا، تو پوچھا تو آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا، تو آپ نے کہا نہیں ام سلمہ، دنیا کی ایمان والی عورت کا درجہ جنت کی حور سے اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل البس اللہ وجوہہن النور واجسادہن الحریر بیض الوجوہ خضر الحلل صفر الحلی۔ اے ام سلمہ، ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے روزے کی وجہ سے اور ان کے اللہ کی فرمان برداری کی وجہ سے ان کے چہروں کو اللہ اپنا نور دے گا۔ ایمان والی عورت کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا، اور ان کو ریشم کے کپڑے پہنائے گا، سبز جوڑے پہنائے گا،
سونے کے زیور پہنائے گا. ایک فرشتہ ہے جب سے پیدا ہوا ہے وہ زیور بنا رہا ہے جنت والوں کے لیے, وہ قیامت تک زیور ہی بنا رہا. جن سانچوں میں وہ زیور بن رہا وہ زیور نہیں, وہ سانچا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہ آئے تو وہ زیور کیسا ہوگا جو پہنایا جائے گا. ان کے نماز روزے اطاعت کی وجہ سے اللہ ان کو یہ دے گا اور جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دے گا. اور جنت میں ایک مناظرہ ہوگا جنت کی حوروں کا ایمان والی عورتوں کا. جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت, نحن الناعمات فلا نبأس, نحن الراضیات فلا نسخط, نحن المقیمات فلا نرحل. ہم زندہ موت نہ دیکھی, جوان بڑھاپا نہ دیکھا, راضی لڑائی نہ کی, ساتھ رہیں کبھی ساتھ نہ چھوڑا. یہ 4 چیزیں دنیا کی عورت میں کوئی نہیں. بڑھاپا بھی آتا ہے, موت بھی آتی ہے, جدائی بھی ہوتی ہے, مر گئے جدا ہو گئے, جدائی بھی ہوتی ہے, اور غصہ بھی آتا ہے, ساتھ بھی چھوڑا جاتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ایمان والی عورت میں کوئی نہ ہو سکتی ہیں. تو اس کا جواب یہ دیں گی نحن المصلیات فما صلیتن, ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی. نحن الصائمات فما صمتن, ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے. نحن المتوضعات فما توضأتن, ہم نے وضو کیا تم نے کوئی نہیں کی. ونحن المتصدقات فما تصدقتن, ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے کوئی نہیں کیا. تو اس پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن, تو یہ ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں. دنیا میں مردوں پہ غالب, جنت میں حوروں پہ غالب, دونوں جگہ ہی زندہ باد. یہ اچھا جنت کی حوریں کہیں گے نحن بنات الشکل والنور والبہاء خلقنا من المسک مسکننا قصر مخلد وانت التي انشئت في دار شدت واسكنت ضيق القبر مأواك ملحد. وہ کہیں گے ہم نور سے بنی, مشک سے بنی, عنبر زعفران سے بنی, اور جنت کے محلات میں پروان چڑھی, اور تم دنیا کے گھر میں بنی, مٹی سے بنی, اور قبر کے اندھیروں میں زندگی گزار کے آئی. ہم نے نہ قبر دیکھی, نہ اندھیرا دیکھا, نہ مٹی دیکھی, نہ ریت دیکھی, نہ چونا پتھر دیکھا, تو ہم تم سے اعلیٰ اور افضل ہیں. تو وہ کہیں گی, تو جواب میں کہیں گے الیس ابونا آدم سجدت لہ ملائکۃ الرحمن واللہ یسجد, ہم اس کی بیٹیاں ہیں جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کر دیا. ہم آدم کی بیٹیاں ہیں جنہیں فرشتوں نے بھی سجدہ کر دیا, اور اللہ بھی اس کا گواہ ہے. وکنت اذا جننی الدجا, اور میں وہ ہوں, ہم وہ ہیں کہ جب دنیا میں رات تاریک ہو جاتی تھی, رات تاریک ہو جاتی تھی اور سب لوگ سو جاتے تھے, تو میں کیا کرتی تھی اقوم اتہجد للہ اسجد, تو میں راتوں کو اٹھ کے اندھیروں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتی تھی اور تڑپ تڑپ کے روتی تھی. تم کبھی اللہ کی محبت میں روئی ہو؟ تمہیں کبھی اللہ کی محبت میں رونا آیا ہے؟ جرا دم عینی لست فی واقی ارقدو, میری رات میری آنکھوں کے چشمے بہ رہے ہوتے تھے اور میرے آنسوؤں کی لڑیاں پروئی آ رہی ہوتی تھیں, اور ساری رات میں مصلی پہ اللہ کو یاد کرتی تھی. تم نے کبھی یہ حلاوت چکھی ہے, یہ مزہ کبھی لیا ہے اللہ کی محبت میں رونے کا؟ یہ مناظرہ ہے کہ وہ اس پر اللہ ان کو عزت بخشے گا, ان کو جمال و جلال بخشے گا. یہ کامیاب, اور پہلا رخ میں نے بتایا, وہ ناکام. راستہ کیا ہے پہنچنے کا؟ کیسے پہنچیں؟ پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی پسندیدہ زندگی کو اپنا لیں جس کا نام ہے اسلام. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا وہ مردود ہے. سید قریشی اب نہیں چلے گا, اب لغاری مزاری خاکوانی پٹھان راجپوت نہیں چلے گا, اب چلے گا اسلام کا سکہ. کہ ایمان والا کون ہے کامیاب, ایمان والا جو نہیں ہے ناکام. ابو لہب قریشی سید ہاشمی ہو کے دوزخ میں چلا گیا, اور بلال حبشی غلام ہو کر اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں چلا گیا. اب ایمان, اب اسلام, اور اللہ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام مکمل, ایمان مکمل. اب یہ خاکہ زندگی ہے, یہ پورا زندگی کا نقشہ ہے. اس کو جو چھوڑے گا لن یقبل منہ, اس کی میں کوئی بات قبول نہیں کروں گا, اس کی ہر بات مردود ہو جائے گی. تو میرے بھائی اور بہنوں,
دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ کر دیں، اور اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کیسے دکھ میں دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ دکھ دے رہا ہے تو یوں سمجھو جیسے ماں خود اپنے بچے کو ٹیکا لگوا رہی اور وہ بچہ چیخ رہا، چنگھاڑ رہا، اور ماں خود اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے ٹیکا لگوا رہی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اس درد میں بھی اس کی دوا ہے اور اس کا علاج ہے۔ اگر اللہ مجھے دکھ دے رہا ہے، میری ماں میری ہائے نہیں سن سکتی، میرا اللہ میری ہائے ہائے کیوں سن رہا ہے؟ کہ اس میں میرے لیے کچھ ہے۔ اور سنو، ایک آدمی دعا کرتا ہے، ایک عورت دعا کرتی ہے، یا اللہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت بری آواز ہے، اس کا منہ جلدی سے بند کرو، میں سننا نہیں چاہتا، فوراً دے دو، فوراً دے دو۔ ہاں یہ دکانداروں پر کے آتے ہیں نا فقیر، تو انہوں نے 4 آنے رکھے ہوتے ہیں، بھائی آتے ہی اس کی آواز نہ سننی پڑے، دے کے جان چھڑائی جائے۔ نہیں دیکھا بہت سے دکاندار بیٹھے ہوں گے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آتے ہی 4 آنے ٹکائے، بجا جا سر نہ کھا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں مرد اور یا اللہ دے دے، اللہ کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا، دے دو۔ اور بعض ایسے محبوب و مقرب ہیں اور وہ رو رہے، یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے، یا اللہ دے دے، اور اللہ دیتا ہی نہیں، اور یہ رو رہے، ہر رات کو رو رہے، ہر دن میں رو رہے۔ تو فرشتے سفارش کرتے ہیں، فرشتے، یا اللہ تیری اتنی تو نیک بندی ہے، تیرا اتنا نیک بندہ ہے، اور تو اس کو اتنا رلا رہا ہے، دیتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے، دے دیا تو پھر روئے گا نہیں، تھوڑا رونے کو دو، مجھے اس کا رونا اچھا لگا، دعوہ یتحنن، چھوڑ دو ذرا آہوزاری کر لے، مجھے اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بھلا نہیں ہو رہا، حالانکہ اوپر اس کے آنسوں کا مول پڑ رہا، اس کے رونے کی آواز سے عرش ہل رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے، رو رہا ہے میرے لیے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں تک پہنچنے کا راستہ وہ اسلام ہے۔ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے یہ اسلام کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ میرے اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے۔ جب ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، پھر اللہ کے ہر حکم سے محبت ہو جائے گی۔ جب ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے گی، پھر ہمیں رسول پاک کے ہر سنت سے محبت ہو جائے گی۔ ابھی چونکہ ہمیں پوری محبت نہیں ہے، اس لیے کچھ ان کی مان لیتے ہیں، کچھ اپنی مان لیتے ہیں، کچھ ان کی چلاتے ہیں، کچھ اپنی چلاتے ہیں۔ اور اسلام اس چیز کا نام ہے ادخلوا فی السلم کافہ، میرے بندو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے نہیں کچھ اپنی مانو کچھ میری مانو، کا میری مانو اور پوری مانو، اور ایک قدم آگے پیچھے نہ ہو۔ تو اللہ ہمیں ماؤں سے زیادہ پیار کرے، اللہ کائنات کو ہماری خدمت کے لیے لگائے، اللہ سورج کو ہمارے لیے چمکائے، چاند کو ہمارے لیے گھٹائے اور بڑھائے، ہواؤں کو ہمارے لیے چلائے، جانوروں کا خون ہمارے لیے کیا جائے، تھنوں کا دودھ ان کا ہمارے لیے پہنچایا جائے، لاکھوں کروڑوں مچھلیوں کو نکال کے بازار میں پہنچایا جائے، ہزاروں قسم کے رنگ کے پھول بنا کر ان کو مہکا کر ہمیں ہمارے دماغ کو راحت پہنچانے کا سامان بنائے، زمین کی رگوں سے غلے نکال کر ہمیں کھلائے، ہر موسم کے پھل بدل کر ہم تک پہنچائے، ہر ایک کے ذائقے کو بدلے، خوشبو اور رنگ کو بدلے، آنکھوں کے نور کو باقی رکھے، کانوں کے سننے کو باقی رکھے، دل کی دھڑکن کسی ڈاکٹر کے قابو میں ہے، اللہ ہی تو دھڑکا رہا، اور پھیپھڑے کی فیکٹریاں کوئی ہمارے قابو میں ہیں، اللہ ہی تو خون صاف کروا رہا، اور گردے کی چھلنیاں جو پیشاب کو چھان چھان کے نیچے لے جا رہی ہمارے قابو میں ہیں، ایک گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں ہوتی ہیں، کون سا حکیم ڈاکٹر ہے جو خود اپنی چھلنیوں کو صاف کرتا ہو؟ ہم سوئے ہوئے اور وہ چھلنیاں پیشاب چھان رہی، ہم سوئے ہوئے اور پھیپھڑے کی فیکٹریاں کام کر رہی، ہم سوئے ہوئے اور دل کا کارخانہ کام کر رہا، ہم سوئے ہوئے اور دماغ کے احکام وجود میں جاری ہو رہے، ہم سوئے ہوئے اور ہمارے خون کی نالیوں میں خون دوڑایا جا رہا، ہم سوئے ہوئے اور ہمارے اندر خوفناک جنگ جاری ہے کہ ہمارے صحت کے جراثیم ہماری بیماری کے جراثیموں سے خون ریز جنگ کر رہے، ہم سوئے ہوئے اور اندر اللہ ہماری حفاظت کا نظام چلا رہا، ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہمارے لیے نظام چل رہا، جانور ذبح ہو کے آ رہے، گوشت کٹ کے بازاروں میں آ رہے، دودھ کی نہریں چلائی جا رہی، زمین سے غلے اگائے جا رہے، آسمان سے بارش برسائی جا رہی، موسموں کو بدلا جا رہا، ماں باپ کو خدمت کے لیے تیار کیا جا رہا۔ سنو اللہ کیا کہتا ہے،
اے میرا بندہ تجھے وہ دن یاد ہے جب تو ماں کی گود میں آیا، لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں تھا کہ تو کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہ تھی کہ تو پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہ تھی کہ تو چل سکے، تو نہ بتا سکے، نہ سن سکے، نہ پکڑ سکے، نہ دیکھ سکے، نہ چل سکے، پیشاب اپنے اوپر، پاخانہ اپنے اوپر، گندگی اپنے اوپر۔ اگر میں تیرے ماں باپ کے دل میں محبت نہ پیدا کرتا تو وہ خود تجھے باہر پھینک کے آ جاتے۔ جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، میں نے تیری ماں کو تیرے لیے تڑپا دیا، تیرے باپ کو تیرے لیے تڑپا دیا۔ لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو نہ کھائے تو انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا، تو نہ سوئے تو انہیں نیند نہیں آتی، تو روتا ہے تو وہ روتے ہیں، تو ہنستا ہے تو وہ ہنستے ہیں، تیرے لیے راتوں کی نیند قربان کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تجھے ڈاکٹروں کے پاس لے کے جا رہے اور خوشی خوشی جا رہے، تیرے لیے پیدا ہوتے کپڑے بنا رہے، بچیوں کے زیور بن رہے اور ان کے پیسے جمع ہو رہے، تیرے لیے مشقت اٹھا رہے۔ یہ کیوں ہے کہ میں نے تیری ماں اور تیرے باپ کے دل کو تیرے لیے مسخر کر دیا، ورنہ کوئی تیرا پخانہ نہ دھوتا، کوئی تیرا پیشاب نہ دھوتا، کوئی تیرے لیے راتوں کو نہ جاگتا، کوئی تجھے خشک جگہ پہ سلا کے، اور کوئی ماں تر جگہ پہ نہ سوتی، بار بار تیرے پیشاب کے کپڑے نہ بدلتی، بار بار تیرے پخانے کو نہ دھوتی، تیرے لیے اٹھ کے راتوں کو دعائیں نہ مانگتی، تیرے لیے آہوزاری نہ کرتی۔ میں نے محبت کو راسخ کر دیا کہ اس کو مجھے پال کے پروان چڑھانا ہے، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے فرعون بنے گا اور یہ بڑا ہو کے مردود بنے گا، میں پھر بھی تیرے لیے پرورش کا یہی نظام چلاتا ہوں۔ اور اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب تو ہوش میں آتا اور کائنات کو اپنی خدمت میں دیکھتا تو میرے سامنے جھک جاتا کہ یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو نے اتنا کچھ مجھے دیا، تیرا بڑا احسان کہ تو نے میں اتنا کچھ دیا، لیکن تو نے کیا کیا؟ فلما ترعرعت، تجھ میں جوانی کی لہریں دوڑی، وکبرت، قداور ہو گیا، واشتد عضدک، بازو مضبوط ہو گئے، سینہ مضبوط ہو گیا، تو اب میرا تقاضا یہ تھا کہ اپنے بچپن سے لے کر اور 20 برس کی عمر میں دیکھ کے میں نے کیا کچھ کیا تیرے لیے، 5 منٹ اس کو دے دے کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ تو بچھ جاتا، پر تو نے کیا کیا؟ بارستنی بالمعاصی یا عدسو، میں نے تجھے کان دیے کہ تو قرآن سنے، تو نے گانے سنے، میں نے تجھے آنکھیں دی کہ تو عبرت سے دیکھے، تو نے اپنی نظروں سے غیروں کو دیکھا، میں نے تجھے ہاتھ دیا کہ تو عدل کرے، تو نے ظلم کیا، میں نے تجھے زبان دی کہ تو سچ بولے، قرآن پڑھے، اور تو نے سارا دن جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلیاں دی، میں نے تجھے پاؤں دیے کہ مسجد کو آ، نیکی کی محفلوں کو آ، تو نہیں پاؤں سے سینما گھروں کو گیا اور رقص کی محفلوں کو گیا، نافرمانی کی محفلوں کو گیا، میں نے تجھے عقل دی کہ میری آیات میں غور و فکر کر کے میرا بندہ بنے، تو نے ساری عقل کو روپے پیسے میں لگا دیا، میں نے تجھے وجود دیا کہ میری اطاعت میں ڈھلتا، تو اسی وجود سے تکبر میں چلا، زمین پہ ایڑی ماری، اپنے زیوروں کو دکھایا، اپنے کپڑوں کو دکھایا، اپنی گاڑی کو دکھایا، اپنی دکان کو دکھایا، بارستنی بالمعاصی یا عبدسو، ارے برے انسان میرا ہی نافرمان ہو گیا۔ اگلی بات سنو، اہکذا جزاء من احسن الیک، کیا احسان کرنے والے کا یہی بدلہ ہوتا ہے؟ کتنا درد ہے اس بات میں۔ جیسے ماں کہتی ہے میرا بیٹا تجھے پالنے کا تو نے مجھے یہی سلا دیا، کوئی پالنے والی ماں ہے؟ پالنے والا تو اللہ ہے، اللہ نے ماں کو تو ذریعہ بنایا، صرف ذریعے کا اللہ نے اتنا حق رکھا ہے کہ کہا اف نہ کرنا۔ تو جیسے ماں کہتی ہے بیٹا میں نے تمہیں اس لیے پالا تھا، میرے پالنے کا یہی صلہ ہے کہ آج تو مجھے سامنے ہو گیا، اب اللہ کی طرف لوٹو، وہ دن یاد کرو جب میں اور آپ کچھ نہ تھے، پھر وہ دن یاد کرو جب ہم گندا پانی بنے، پھر وہ دن یاد کرو جب ہم مختلف مراحل سے گزر کر ماں کی گود میں آئے اور ہمیں کوئی ہوش نہیں، اور ہمارے لیے 20 آدمی خدمت کے لیے آگ رہے، بھاگ رہے، جا رہے، ٹھنڈک گرمی کا سامان، ٹھنڈک کا سامان، کھانے کا، پینے کا، اور پھر وہ دن یاد کرو جب ہمارے دودھ کا زمانہ ختم ہوا تو اللہ نے دانت نکالنے شروع کرے، پھر وہ دن یاد کرو جب وہ کمزور دانت گرا کے اللہ نے مضبوط دانت نکالنے شروع کیے، اور پھر اللہ نے روٹی اور گوشت اور دودھ اور پانی اور کیا کیا ہوائیں اور پھول اور پھل، یہی بدل ہوتا ہے احسان کا۔ اس سے اگلی بات اس سے بھی اعلیٰ ہے، معاذ ذالک، اس سب کے باوجود کہ مجھے پتا ہے تو سارا دن میرا نافرمان ہے، ان سألتنی آتیتک، تو مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں،
ان استغفرتنی غفرت لک، تو توبہ کرتا ہے میں تیری توبہ قبول کر لیتا ہوں. اگلی بات اس سے بھی خوبصورت ہے، ان استقالنی اقلتہ، اور اگر توبہ توڑ دے پھر آ جائے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے کہ میں دوبارہ معاف کر دیتا ہوں، پھر آ جائے میں پھر معاف کر دیتا ہوں، پھر آ جائے میں پھر معاف کر دیتا ہوں. یہ ہمارا اللہ ہے. فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. یہ ہمارا اللہ ہے، یہ ہمارا مہربان اللہ، یہ ہمارا خالق اللہ، یہ ہمارا مالک اللہ، یہ ہمارا رحمان اللہ، یہ ہمارا رحیم اللہ، یہ ہمارا قدوس اللہ، یہ ہمارا سلام اللہ، یہ ہمارا مومن اللہ، یہ ہمارا مہیمن اللہ، یہ ہمارا عزیز اللہ، یہ ہمارا جبار اللہ، یہ ہمارا خافض اللہ، اور یہ ہمارا رافع اللہ، اور یہ ہمارا معز اللہ، اور یہ ہمارا مذل اللہ، اور یہ ہمارا سمیع اللہ، اور یہ ہمارا بصیر اللہ، اور یہ ہمارا حکم اللہ، اور یہ ہمارا عدل اللہ، اور یہ ہمارا لطیف اللہ، یہ ہمارا خبیر اللہ، یہ ہمارا حلیم اللہ، یہ ہمارا غفور اللہ، یہ ہمارا شکور اللہ، یہ ہمارا شہید اللہ، یہ ہمارا باعث اللہ، یہ ہمارا حق اللہ، یہ ہمارا وکیل اللہ، یہ ہمارا معید اللہ، یہ ہمارا مبدع اللہ، یہ ہمارا محصی اللہ، یہ ہمارا محیی اللہ، اور یہ ممیت اللہ، اور یہ حی اللہ، اور یہ قیوم اللہ، اور یہ واجد اللہ، اور یہ ماجد اللہ، اور یہ واحد اللہ، اور یہ احد اللہ، اور یہ صمد اللہ، اور یہ قادر اللہ، اور یہ مقتدر اللہ، اور یہ منتقم اللہ، اور یہ اول اللہ، اور یہ آخر اللہ، اور یہ ظاہر اللہ، اور یہ باطن اللہ، اور یہ والی اللہ، اور یہ متعال اللہ، اور یہ بر اللہ، اور منتقم اللہ، عفو اللہ، اور رؤوف اللہ، اور مالک الملک اللہ، ذو الجلال والاکرام اللہ، مقسط اللہ، غنی اللہ، مغنی اللہ، مانع اللہ، نافع اللہ، دار اللہ، ہادی اللہ، نور اللہ، بدیع اللہ، باقی اللہ، وارث اللہ، رشید اللہ، صبور جل جلالہ. یہ ہمارا صبور اللہ جو اتنا خوبصورت ہو میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں گندی نالی کا گند چاٹنے تو میں انسانوں کے حیوان ہوں، ان کو زمین کے نیچے جانا چاہیے. یہ زمین پر زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہیں جو ایسے مالک کا حق بھول کر کتوں کی زندگی گزاریں. یہ زمین کے نیچے جانے کے حقدار ہیں جو اتنے بڑے محسن کو بھول جائیں، جو اتنے بڑے مالک اور خالق کو بھول جائیں، جو اتنی عداوتیں جس سے اتنی دشمنی کر کے بھی آئے ہے وہ پھر بھی کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے انتظار میں ہوں، تو جب بھی توبہ کرے گا میں معاف کر دوں گا. جاؤ رسہ جتنا لمبا لینا ہے لے لو، موت تک لے لو، پر توبہ کر لو، میں تیری توبہ فوراً قبول کروں. اسلام اللہ کے قانون کا نام ہے. تبلیغ اس اسلام کو زندہ کرنے کی محنت ہے. ہر مسلمان مرد عورت توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ جائے. اللہ کی قسم سمندر پوچھتا ہے کہ اللہ اجازت دے دے میں ان کو غرق کر دوں، مجھے اجازت دے. زمین پوچھتی ہے یا اللہ اجازت دے دے میں ان کو دھنسا دوں. فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت دے دے ہم ان کو ہلاک کر دیں. اور اللہ کہتا ہے تمہارے